کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو زندہ دفن کر دیا اور پھر اسی بیٹی کی یاد نے اسے رلا رلا کر اللہ کے در تک پہنچا دیا؟ دوستوں، یہ کہانی ہے اس جاہلیت کے دور کی، مگر اس سے بھی زیادہ یہ کہانی ہے توبہ، صبر اور اللہ کی رحمت کی۔ مکہ کی تپتی ہوئی سرزمین پر سورج سر کے بالکل اوپر تھا، گرم ہوا میں ریت اڑ رہی تھی اور ہر کوئی کسی سائے کی تلاش میں تھا۔ لیکن اس تپتی گرمی میں ایک شخص اپنے ہاتھ میں فاوڑا لیے ریگستان کی زمین کو کھود رہا تھا۔ اس کا نام تھا سفیان۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، چہرے پر کوئی نمی نہیں تھی اور دل ایک ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا جسے وہ خود بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ننھی سی بچی کھڑی تھی، مشکل سے 5 یا 6 سال کی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرہ دھول سے سنا ہوا تھا، لیکن معصوم مسکان میں ایک عجیب سکون تھا۔ وہ بار بار اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی، ابو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سفیان چپ رہا۔ فاوڑے کی ہر چوٹ اس کے اپنے دل پر بھی پڑ رہی تھی، لیکن وہ اس درد کو برداشت کر رہا تھا۔ وہ بچی اس کی اپنی بیٹی تھی، ایک پھول جیسی معصوم چمکدار آنکھوں والی۔ لیکن سفیان ایک ایسے دور میں جی رہا تھا جہاں بیٹیاں بوجھ سمجھی جاتی تھیں۔ مکہ کی جاہلیت بھری تہذیب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا مردانگی سمجھا جاتا تھا، اور آج سفیان اس مردانگی کا ثبوت دینے آیا تھا۔ جب اس کی بیوی نے دوسری بار بیٹی کو جنا تھا تو پورے خاندان نے اسے تانا مارا، ایک اور لڑکی، اللہ نے تم پر کوئی رحمت نہیں کی۔ پڑوسی، رشتہ دار سب نے ہنسی اڑائی۔ اس دن سے سفیان کا دل بدل گیا۔ اس کی بیوی امیرہ ایک نیک دل عورت تھی۔ وہ ہر روز اس بچی کو گود میں اٹھا کر کہتی، میری پھول سی بٹیا، تو اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن سفیان اب ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر گمسم رہتا، راتوں کو کروٹیں بدلتا اور اپنے دل کی بے چینی کو کسی سے نہیں کہتا۔ مگر جب وہ بچی بڑی ہوئی، اس کی معصوم باتیں، اس کے بھولے سوال اور اس کی ہنسی، یہ سب سفیان کے دل کو نرم کرتے رہے۔ جب وہ رات کو سینے سے لگ کر سوتی اور کہتی، ابو، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو کیا آپ میرے لیے سونے کی چوڑیاں لائیں گے؟ تو اس کا دل پگھل جاتا، لیکن پھر یاد آ جاتا کہ مکہ کے لوگ کیا کہتے ہیں، جس کے گھر میں لڑکی ہو وہ جلیل ہے۔ یہی خیال سفیان کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ مکہ کی ایک محفل میں اس روز ایک قبیلے کے سردار نے مذاق میں کہا، سفیان، اب کی بار لڑکی ہوئی تو اسے کب دفن کرو گے؟ پورا مجمع ہنس پڑا اور سفیان کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس رات اس نے امیرہ سے جھگڑا کیا، بچی کو تھپڑ مارا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ صبح جب بچی اس کے پاس آئی اور پیار سے بولی، ابو، آپ مجھ سے ناراض ہیں، تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ لیکن پھر وہی ڈر، وہی وہم، وہی رسمیں، اور آج وہ یہاں تھا، اپنی ہی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے گڈھا تیار ہو چکا تھا۔ بچی نے حیرانی سے پوچھا، ابو، اس میں کون آئے گا؟ سفیان نے اسے گود میں اٹھایا۔ بچی ہنسی، ابو، ہم کھیل رہے ہیں کیا؟ وہ چپ رہا اور دھیرے سے اسے اس گڈھے میں رکھ دیا۔ بچی نے زمین پر کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر ڈر کر بولی، ابو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے باہر نکالیے۔ لیکن اب سفیان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل کانپ رہا تھا، مگر ہاتھ میں وہ مٹی اٹھا کر گڈھے میں ڈالنے لگے۔ بچی چیخ اٹھی، ابو، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی شرارت نہیں کروں گی، پلیز مجھے باہر نکال لیجئے۔ مگر سفیان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مٹی ڈالتا گیا جب تک وہ آوازیں بند نہیں ہو گئیں۔ زمین پھر سے سپاٹ ہو گئی تھی، کوئی آواز نہیں، کوئی آہ نہیں، صرف ایک باپ کی خاموش بربادی۔ وہ گھر لوٹا، مگر اب وہ پہلے والا انسان نہیں تھا۔ ہر رات وہ بچی کی آوازیں سنتا، ہر خواب میں اس کا چہرہ دکھتا۔ امیرہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سفیان ہر روز مسجد کے باہر بیٹھا روتا اور خود کو کوستا۔ پھر ایک دن مکہ کی سرزمین پر ایک آواز گونجی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، جو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، جو انہیں زندہ دفن کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ سفیان کا دل کانپ گیا، وہ اس وقت سے گھبرانے لگا۔ ہر جمعہ وہ دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا۔ ہر بار جب بیٹیوں کی عزت کی بات ہوتی اس کا دل پھٹتا۔ پھر ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گیا، کانپتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ ہوں
جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنایا تھا، کیا میرے لیے معافی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے اسے دیکھا اور نرمی سے فرمایا، اگر تو توبہ کرے اور دل سے اللہ کو ایک مانے تو اللہ تیرے جیسے گنہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سفیان وہیں سجدے میں گر پڑا، روتا رہا، چیختا رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری بیٹی کو معاف کر دے، میں نے تجھ سے پہلے اپنے بچے سے بے وفائی کی۔ اس دن کے بعد وہ سفیان جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنایا تھا، اب وہ ہر یتیم بچی کو گلے لگاتا، ان کے لیے کھانا لاتا اور کہتا، اس بچی میں مجھے میری وہ بیٹی نظر آتی ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر روتا۔ جب آپ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری پیشانی چومتے ہیں، سفیان اب ہر روز شہر کی بچیوں میں اپنی بچی کا عکس ڈھونڈتا اور کہتا، اللہ نے مجھے زندہ چھوڑا تاکہ میں باقی بیٹیوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ دوستوں، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام نے بیٹیوں کو ذلت سے اٹھا کر جنت کی راہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کہانی صرف ایک باپ کی نہیں، یہ کہانی ہر اس انسان کی ہے جو کبھی اپنی غلطی سے اندھیرے میں گیا ہو، مگر پھر اللہ کی روشنی نے اسے نور سے بھر دیا۔ کبھی ہار مت مانیے، اللہ کے در سے کبھی مایوس مت ہوئیے، کیونکہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب اللہ ایک دروازہ ضرور کھولتا ہے۔ اگر اس داستان نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو بھی لگا کہ کبھی کبھی انسان سب سے بڑا ظلم خود پر ہی کرتا ہے۔ چینل نہال اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے والا بنائے، کیونکہ یہی جنت کی راہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل نہال اسٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں اور آج کے دور کے حالات پر آپ کی کیا رائے ہے۔ اللہ ہم سب کو حکمت، صبر اور امن کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ پھر ملاقات ہوگی نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔